السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بیٹوں اور عزیز بھائیوں، ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی شہادت کی برسی کے حوالے سے میں آپ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور امام زمان علیہ السلام کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آغا رہبر آغا علی خامنئی اور تمام مراجعین کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ سب کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بجا طور پہ توفیق اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوئی اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کو، شہید کو ISO میں لانے کی مجھے سعادت ہوئی۔ انہوں نے ISO کو 1972 میں وہ شامل ہوئے۔ 1972 سے لے کے 1995 تک 23 سال تک وہ میرے ساتھی رہے، میں ان کا ساتھی رہا۔ دن رات کی جو بھی ایکٹیویٹیز ان کی یا میری یا ISO کے حوالے سے یا اس ملک میں انقلابیوں کے حوالے سے ہوتی تھی، وہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اس میں شامل ہوتے تھے۔ تو میں چونکہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جوانوں کے لیے ایک ماڈل جوان کے طور پہ ہیں، تو میں ان کے کچھ چند ایک تو نہیں، بس ایک دو واقعات چند منٹوں میں عرض کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو انقلاب کا جو کام ہوتا ہے، یہ جو ملت کے سنوارنے کا جو کام ہوتا ہے، جو دین کی بقا کے لیے کام ہے، جو قرآن پاک، قرآنی اور الہی نظام کی کے نافذ کرنے کے لیے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کا جو کام ہوتا ہے، وہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یقیناً ذہانت بھی چاہیے ہوتی ہے، ویژن بھی چاہیے ہوتا ہے، اور پھر بہت الرٹنیس یعنی کہ بہت جو ہے وہ آمادگی اور ہوشیاری کے ساتھ وقت کے پہ مطابق یا وقت کے جو وقت ہے اس وقت میں کیا کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں اگر شامل نہ ہوں تو پھر جو ہے یہ سفر یا یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ دین کے لیے، ملت کے لیے کام کرنا ایک مشکل کام ہے۔ درود پڑھیے گا۔ تو ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کے بارے میں کہ وہ کتنے الرٹ ہوتے تھے اور کتنے وہ ہر وقت آمادہ ہوتے تھے، اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ دن رات آمادہ ہوتے تھے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے چونکہ مجھے ان کے ساتھ، ابھی تو موبائل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو ہے وہ PTCI کی لائنز ہوتی تھیں، اس حوالے سے جو ہے میرے ذمے جب قائد شہید بھی زندہ تھے، ڈاکٹر محمد علی نقوی بھی شہید زندہ تھے، تو میرے ذمے یہ کام ہوتا تھا کہ میں ان کے درمیان اور باقی بھی جو ملک بھر میں جتنے اس حوالے سے سرگرم لوگ ہوتے تھے ان کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا۔ تو وہ بعض ایسا ہوا کہ ان کو میں نے رات کو 12-1 بجے کے بعد 1-2 بجے اگر رات کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے ٹیلی فون اٹینڈ کیا۔ اٹینڈ کرنے کے بعد انہوں نے اسی طرح گفتگو کی جس طرح ایک کیا کہتے ہیں جاگتا ہوا انسان بات کرتا ہے۔ اب یقین کریں کہ وہ جب ان سے بات کی، انہوں نے جب مجھے میری باتوں کا جواب دیا، اور پھر جب صبح ہوئی تو میں نے ان کو دوبارہ فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے رات یہ مجھ سے کام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو سو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی آثار نہیں تھے کہ آپ سو رہے تھے، آپ جاگ رہے تھے۔ تو پھر جب ان کو میں نے اشارہ کیا تو فوراً انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے عرض کی ہے۔ اسی طرح کہ وہ اس وقت جو ہے ہماری شیعہ قوم 2-3 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہمارے علماء کرام کے بھی 2-3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ انقلابیوں کا، یا کیا کہنا چاہیے
پیدوان انقلاب اسلامی کا ایک یہ نقطہ نظر ہے کہ مصلحت کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ اس قوم کے لیے کام کیا جائے، تشیع کے لیے کام کیا جائے، یا امام زمان کے ظہور کی زمینہ سازی کی جائے، ایک اس طرح کا نظریہ ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ہمیں مزاحمت کے طور پہ، مزاحمت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ جو بھی جو ہے، جیسا کہ آقا رہبر، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو طریقہ کار تھا، یا اسی طرح جو انقلاب اسلامی کے پاسداران انقلاب کا طریقہ کار ہے، یا جو ہے وہ جو سمجھتے ہیں، کچھ تو ہم میں سے سمجھتے ہیں، یا بلکہ میں کہوں کہ اس خطۂ ارض کے اوپر دو طرح کے نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ایک کیا کہتے ہیں ظہور صغیر ہو چکا، اور کئی جوانوں کا ان سے توسط بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بڑی بڑی کامیابیاں انقلاب اسلامی کو حاصل ہوئی ہیں عراق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی بہت سارے خطے، بدقسمتی سے ہمارا خطہ پاکستان ابھی تک اس سے محروم ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں یہ باتیں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ امریکہ کتنا خوف زدہ ہے، اسرائیل کتنا خوف زدہ ہے، اسی طرح جو ہے جو سعودی عرب محمد بن سلمان کتنا وہ خوف زدہ ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ اب مقصد ہے کہ میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید طاغوت کے ساتھ مزاحمت کی ان کی پالیسی تھی یا مصلحت کی پالیسی تھی۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرانس میں تھے اور انقلاب کا یہاں پاکستان میں قطعاً کسی کو خبر نہیں تھی، نہ ہمارے شیعہ علماء کو ذکر کرتے تھے، نہ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے اسٹیج سے کوئی بات ہوتی تھی، نہ اخبار میں کوئی بات آتی تھی، نہ میڈیا پہ کوئی بات آتی تھی۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ہم امامیہ آرگنائزیشن کے حوالے سے، خاص طور پہ چونکہ اس وقت ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید جو ہیں وہ امامیہ آرگنائزیشن کی مرکزی کابینہ کے رکن تھے، تو جب پتہ چلا کہ یہاں شاہ ایران جو ہے وہ آ رہا ہے، تو آپ سب کو نہیں پتہ تو یقیناً پتہ کریں کہ کیا انہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے انسدادی تنظیموں سے باداتر ہو کر اس شاہ انقلاب کے لیے پوسٹر، اور وہاں پہ جو ہے جو ایئرپورٹ کے بعد، لاہور کے ایئرپورٹ کے بعد یہاں اعجاز جعفری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی تائید کریں گے، تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے کہ شاہ قاطر کا ہم استقبال نہیں کرتے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں حکومت جو ہے وہ حکومت جنرل ضیاء ڈکٹیٹر فوجی آمر کی حکومت تھی، اور ایجنسیاں بہت متحرک تھیں، اور ایجنسیوں نے جو ہے وہ باوجود کہ مزاحمت بھی کی، لیکن ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پہ احتجاج کرتے تھے، پھر وہ جگہ چھوڑ کے اگلی جگہ پہ جاتے تھے۔ تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ مزاحمت ہے یا مصلحت ہے؟ تو یہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کا کارنامہ کہ وہ طاغوت و استعمار کے خلاف، استبداد کے خلاف ان کا بڑا کلیئر کٹ ان کا نقطہ نظر تھا، ان کا جو ہے یہ فکر و عمل تھا، اور وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء ہی کے زمانے میں جو ہے وہ آغا رہبر آغا علی خامنئی مدظ اللہ علی، جو اس وقت ایران کے صدر تھے، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے۔ تو اس وقت جب وہ تشریف لائے تو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قائد شہید اور ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید، اس وقت کی ISO، اس وقت کے جوان، کیا انہوں نے آغا رہبر کو ایئرپورٹ کے اندر جا کے ریسیو کیا؟
یا مقصد ہے کہ حکومت کی ایجنسیوں اور حکومت کے ایون جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وہ جنرل ضیاء کے خود بنفس نفیس اپنے ذاتی پیغام بھیجا قائد شہید کے پاس کہ آپ اندر تشریف لے آئیں، یہاں پہ ان کو ریسیو کریں. لیکن آپ یقین جانیں کہ اس وقت بھی جو ہے قائد شہید نے، ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید نے، ان کے ساتھیوں نے اس کو کہا کہ یہ ہم طاغوت کا، ہم ان شیطانی حکمرانوں کا یہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ قطعاً کسی قسم کی کیا کہتے ہیں مساحت یا ان کی اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. اور آغا خیبر کا استقبال کہاں پہ کیا انہوں نے؟ ایئرپورٹ سے باہر سڑک کے اوپر. تو یہ چند ایک جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، میں بڑے پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ مقصد ہے کہ ہم نے ہر قسم کی شیطانی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ قائد مفتی جعفر حسین صاحب کے زمانے میں، وہ بھی اب سب جانتے ہیں کہ وہ حالانکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تھے، انہوں نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا زکوٰۃ آرڈیننس کے حوالے سے. تو اس کے بعد جب وہ بات نہ مانی گئی تو مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا استعفیٰ دیا، یا انہوں نے حکومت کے ساتھ مصلحتاً خاموشی اختیار کی؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، انہوں نے وہ ادارہ چھوڑ دیا، وہ سڑک پہ آ گئے. تو یہی وجہ ہے کہ مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی، میں یہاں تک بھی جانتا ہوں کہ جب جامع جعفریہ گوجرانوالہ کی جناب مفتی جعفر صاحب نے بنیاد رکھی اور وہ اس وقت قائد ملت جعفریہ تھے، تو اس وقت بھی جو گوجرانوالہ کا ڈی سی ہے وہ ٹیلی فون دے کے مفتی جعفر صاحب کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا کہ جی جنرل ضیاء آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو کیا مفتی جعفر صاحب نے ان سے بات کی؟ انہوں نے کہا، وہ پھر ڈی سی نے ان کو پیغام دیا کہ وہ بھی اس مدرسے کی افتتاح پہ آنا چاہتے ہیں. مفتی جعفر صاحب نے بڑی سختی سے کہا کہ نہیں، وہ قطعاً ہمارے جامع میں، ہمارے مدرسے میں نہیں آ سکتے. تو کیا یہ مصالحت ہے، یہ مصلحت ہے، یا یہ کہ طاغوت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے یا مزاحمت ہے؟ یہ بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے. ہاں، پھر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ مفتی جعفر صاحب کے زمانے میں ان کا ایک سیکٹری شبیر حسین نقوی ایڈوکیٹ، اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ یہ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ چکا ہے، یہ ایجنسیوں کے پینل پہ، یعنی کہ وہ کچھ اس کی انداز، اس کے کام اس نے اس طرح سے شروع کیے. تو کیا مفتی جعفر صاحب نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی؟ ڈاکٹر محمد علی نقوی نے خاموشی اختیار کی، یا مفتی جعفر صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ یہ شبیر حسین نقوی ایڈوکیٹ جو ہے وہ آج سے میرا سیکٹری نہیں ہے، وہ جو بات کرے وہ میری بات نہیں ہوگی، وہ ایجنسیوں کا اداکار بن چکا ہے. یہی شبیر حسین نقوی بعد میں جو ہے وہ ایک مشیر، مذہبی جنرل ضیاء کے مشیر بنے، اور پھر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وزارت مذہبی امور، اس کے بھی یہ جو ہے وہ سربراہ بنے یا اس طرح کچھ عہدہ دیا. تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں قومیں تب مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ کسی اپنے نظریات کے اوپر قرآنی الہی جو نقطہ نظر ہے اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں، کسی قسم کی مصلحت نہ کریں، تو قومیں کامیاب ہوتی ہیں. پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا مفتی جعفر صاحب کے زمانے میں یا قائد شہید کے زمانے میں، ڈاکٹر محمد علی نقوی کے زمانے میں کیا کوئی مسنگ پرسن تھے؟ کیا کوئی قوم جو ہے وہ اس طرح سے انتشار کا شکار تھی؟ کیا مقصد ہے کہ جب حکومت کے کسی بھی ڈی سی کو، کمشنر کو، کسی وزیر کو اس زمانے میں ٹیلی فون کرتے تھے تو کیا وہ ہم سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے؟ اتفاق سے اعجاز جعفری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی دو دیو سماج روڈ پہ ہوتے تھے، ان کے بھی یقیناً علم میں ہے کہ مقصد ہے کہ جب دو دیو سماج روڈ سے ٹیلی فون کیا جاتا تھا
تو یہ حکومت دستی تھی، خوف زدہ ہوتی تھی، اور ان کے جتنے بھی کدندے تھے وہ جو بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، کوئی کسی کے ساتھ اگر زیادتی کرتے تھے تو وہ اس کو معذرت کرتے تھے، کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوتا تھا، کوئی شیڈول چارج میں کسی بندے کو نہیں ڈالا جاتا تھا، لیکن یہ بدقسمتی ہے۔ بہرحال میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کتنے ذہین تھے اور کتنے اسٹریٹ فارورڈ تھے، اور وہ کسی قسم کی ذاتی مراعات کے لیے، کسی ذاتی فائدے کے لیے، کسی ذاتی منفعت کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز یا کوئی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ مجھے بیسیکلی نثار ترمذی صاحب نے بتایا، وہ اس کے راوی ہیں، چونکہ ڈاکٹر محمد علی نقوی نے جو ہے ان کو تفصیلات بتائی تھیں۔ یہ 1994 کا واقعہ ہے۔ 1994 میں ڈاکٹر محمد علی نقوی 1995 مارچ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہید ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے قائد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی اور ان کے ساتھ جو ہے ایک پورا وفد، جس میں سپریم کونسل کے اس وقت کے اراکین تھے اور جو صوبائی صدور تھے، اور وہ سب جو لوگ ہیں وہ ایران آغا رہبر کے دفتر میں وہاں پہ جانا چاہتے تھے، حاضر ہونا چاہتے تھے۔ تو جو آغا رہبر کا مسعود ہے، انہوں نے شرط لگائی کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کو ساتھ لے کے آئیں۔ تو پھر انہوں نے ڈاکٹر محمد علی نقوی کو ساتھ دیا اور یہ وہاں پہنچے۔ تو وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید نے ان سے سوال کیا، جو مسئول تھے دفتر رہبری، ان سے پوچھا کہ یہ جو نمائندہ ولی فقیہ کا عہدہ ہے، کیا یہ سیاسی ہے یا علمی ہے؟ آپ اس کو تفریق کو تو سمجھتے ہیں نا کہ سیاسی ہے یا علمی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عہدہ جو ہے یہ علمی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ اگر یہ عہدہ علمی ہے تو کیا قائد محترم نے انقلاب اسلامی کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھی ہے یا کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو یہ سوال سن کے تو ان سب کی جو بھی یہ وفد تھا ان کی سب کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ تو علامہ ساجد نقوی صاحب نے فرمایا کہ میں قومیات میں اتنا مصروف ہوں، اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ میں جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکا۔ تو آپ پریشان ہوں گے کہ وہ اس پہ مسعود دفتر نے پوچھا کہ کیا آپ آغا رہبر سے بھی زیادہ مصروف ہیں؟ کیا آغا رہبر جو ہے پوری دنیا میں انقلاب اسلامی کے لیے رہنمائی نہیں فرماتے؟ کیا وہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی؟ تو یہ بات سننے کے بعد جو ہے وہ علامہ ساجد نقوی صاحب تو خاموش ہو گئے، لیکن ڈاکٹر محمد علی نقوی نے پھر مسعود سے پوچھا کہ علامہ صاحب نے تحریک کا، یعنی کہ تحریک جعفریہ اس کا نام، کیا انہوں نے کوئی اس کا مالیاتی نظام کیوں نہیں بنایا؟ قوم کو کیوں بقادی بنا رکھا ہے؟ تو اس پہ بھی علامہ ساجد نقوی صاحب خاموش رہے۔ پھر ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے خود بتایا کہ انہوں نے، یعنی کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اپنے ساتھیوں اور ماسٹر اعجاز صاحب، اگر آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں، کہ وہ ان کے ساتھ میڈیکل جعفریہ ویلفیئر فنڈ کے ذریعے ایک مالیاتی نظام قوم کے لیے بنایا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات بھی بتائیں۔ بہرحال عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ پھر یہ جو لوگ تھے، یعنی کہ علامہ ساجد نقوی، ان کا جو وفد تھا، جو علماء کرام تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کو خواہ انہیں ایران جانا پڑے، ایران پہنچنے سے انکاری کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اب اگر آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا جب ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید ہوئے، تو کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ اس میں
یہ جو قائدین ہیں انہوں نے بھی ان کی شہادت میں جو ہے ایک بڑا کیا کہتے ہیں گندا یا ایک یعنی کہ اس میں ان کا حصہ ہے۔ اگلی بات میں یہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، باتیں تو اور بھی بہت ساری تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈاکٹر محمد علی نقوی کو ایک ماڈل جوان کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ ڈاکٹر محمد علی نقوی کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس نے لیکن وہ اس کے کردار کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر جوان ویسا بننے کی کوشش کریں کہ مقصد ہے کہ یہ دین اور ملت کے لیے کام جو ہے نظام الہی کے لیے وہ جز وقتی یا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب مجھے کوئی اور مصروفیت نہیں ہوگی، کوئی میرا ذاتی نجی کام نہیں ہوگا تو پھر میں وہ کام کروں۔ آج کل کے میں جوانوں میں دیکھتا ہوں، بعض جوانوں میں کہ وہ جب ان کو کوئی اور کام نہیں ہوتا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چلیں میں اس وقت میں جو ہے وہ دین کے لیے کام کر گزروں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید بننے کی کوشش کریں۔ وہ ایک واقعاً ماڈل کے طور پہ تھے۔ بدقسمتی سے کچھ جو ہیں ہم ہی میں سے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی تصویر یا ان کو ایک ماڈل کے طور پہ کسی اور رنگ میں دکھاتے ہیں، لیکن اگر ان کے ٹرو پیروکار یا ایک جو ہے کیا کہنا چاہیے ان جیسا جوان بننے کی اگر لوگ میدان میں آ جائیں گے تو پھر یقیناً کامیابی ہوگی۔ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہے وہ خود سے یعنی کہ علماء کرام سے جو اس وقت کی قیادت تھی، اس وقت کے جو تھا صورتحال اس ہمارے، اس سے وہ اتنے مایوس ہو گئے تھے جس کا انہوں نے مجھ سے بعدها ذکر کیا تھا، اور وہ شہادت کی ایک یا دو دن پہلے انہوں نے میرے ساتھ رات کو قیام بھی کیا، اور وہ اتنے مایوس تھے کہ وہ اس دنیا سے جانا چاہتے تھے۔ یا اگر میں یوں کہہ دوں کہ جو اس طرح کی نورانی الہی قرآنی شخصیات ہوتی ہیں، نور ہوتا ہے اللہ پاک کا، یہ اللہ پاک کی ایک نعمتیں ہیں۔ جب انسان یا امت ان کی قدر نہیں کرتی، ان کے جو ہے وہ تنہا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ائمہ کرام جو شہید ہوئے، سب کے سب 11 کے 11 ہمارے امام شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت کے ان کے پیروکاروں نے، اس وقت کے جو انہوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی، تو پھر اللہ پاک ایسی اپنی نعمتوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت بھی استاد محترم سید جواد نقوی مدظ اللہ علی کی شکل میں ہمارے پاس ایک الہی ایک نعمت ہے، اور وہ جو ہے ایک اپنا اس خالص اسلام، وہ قرآن پاک کی جو کہ خالص مفہوم بتاتے ہیں، جو کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک ہو یا ہماری جو بھی جو ہیں عربی میں جو چیزیں ہیں، ان کا جو پچھلی ایک آمدیت میں، ڈکٹیٹرشپ میں، جمہوریت میں، اور اس طرح جو باقی جو ہیں جو بھی زمانہ گزرا ہے، اب سب جانتے ہیں کہ آمدیت کا زمانہ، بنی امیہ کا، پھر بنی عباس کا، پھر جو ہے بنی فاطمہ کا، پھر جو ہے عثمانیہ حکومت جو ہے جو ترکی میں تھی، اور اسی طرح پھر بعد میں کمیونزم، لبرلزم، اور پھر جمہوریت، اس قسم کی جی چیزوں میں وہ بظاہر تو کہتے ہیں جمہوریت عوام کی حکومت، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ مقصد ہے کہ اس کے پیچھے طاغوت و استعمار، شیطانی قوتوں کا پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ جبر ہے۔ تو اس زمانے میں ہم سب کو علم میں ہے کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ اصل مفہوم کی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے بھی تقیے میں جو اصل مفہوم قرآن پاک کا ہونا چاہیے تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا۔
جو اس کی اثر مفہوم کے ساتھ جو اس کے نتیجے میں اثر عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچا۔ یہ اس لحاظ سے جو ہے وہ جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کے اندر وہ پیغام، وہ جو انقلاب ہے وہ صرف اذان کے لیے نہیں ہے، اذان اس کا ایک جز ہے، بیسیکلی تو اسلامی انقلاب ہے۔ اس اسلامی انقلاب وہ اس وقت تک مارج وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ جو ہے وہ امت کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ساتھیوں کو جو ہے اس کا صحیح قرآن پاک کا بھی اور ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کا بھی صحیح مفہوم، صحیح اس کا فکر و عمل، اس کے نتیجے میں جو ایک صحیح افکار جوانوں کے ذہن میں بننے چاہیے، اس کے نتیجے میں جو صحیح عمل ہونا چاہیے، جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال کہ یہ کہاں پہ ہوا، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیا عراق میں نہیں ہوا؟ کیا عراق میں جو ہے سعودی ملت جو ہے وہ انہوں نے مزاحمت کی تھی؟ نہیں، چند جوان تھے۔ اسی طرح کیا شام میں نہیں ہوا؟ کیا یمن میں نہیں ہو رہا؟ کیا لبنان میں نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے۔ اگر کوتاہی ہے تو وہ ہماری ہے۔ اب اگر ہم یہ قد کو کہیں گے کہ بھی ہمیں کوئی صحیح قیادت نہیں ملی، یہ جو ہماری جو ہے وہ قیادتیں جو ہیں وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ کوئی جواز نہیں ہے، چونکہ استاد محترم سید جواد نقوی مدد ہو عالی کی شکل میں وہ جواز، وہ بہانہ اب ہم نہیں کر سکتے، چونکہ وہ ہر بات بڑی صاف کرتے ہیں، خود کے کرتے ہیں، ایک بات کو کئی طریقوں سے وہ سمجھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں، اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں، اور امام زمان علیہ السلام جو موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ان کا ساتھ دیں، نہ یہ کہ ہم انہیں عبادت کے طور پہ رکھیں یا ان کی جو ہے ان کے سے مدد مانگتے رہیں، لیکن باقی ہم اپنی منمانی کریں، اپنی جمہوریت، اس قسم کی جو فضولیات ہیں ان کا ساتھ دیں۔ میں بہت شکر گزار، بہت ممنون آپ کو۔